من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. محترم سامعین، السلام علیکم. میں سید حامد حسینی، سماجی کارکن، حزب خیر جناب غلام یزدانی صاحب، کنوینر محافل مسجد عالیہ گن فاؤنڈری، اب آپ کی خدمت میں آج کا عنوان اور مقرر صاحب کا تعارف پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے بخوبی واقف ہے. موصوف آج اپنے خود کے تجویز کردہ عنوان انسانی تاریخ کا بے مثال انقلاب پر روشنی ڈال رہے ہیں. ہماری آج کی یہ محفل تاریخ اسلام کی 525ویں نشست بروز ہفتہ 9 فروری 2013 عیسوی مطابق 27 ربیع الاول 1434 ہجری جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز اثر مقرر ہے. حافظ و قاری محمد عرفان احمد صاحب کے خوش الہان قرأت سے آغاز ہوا. میں محترم ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائے اور ہمیں اپنے خطاب سے سرفراز فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صدق اللہ العظیم. ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا. درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنی انقلابی حکمت عملی کے ذریعے ساری انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا. قابل احترام محترم مقام جناب قاضی انعام الحق صاحب، چیف انجینئر ریٹائرڈ، محترم جناب نانک سنگھ نشتر صاحب، محترم جناب سید حامد حسینی صاحب، بزرگان ملت اور عزیز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عظیم ہے کہ جامع مسجد عالیہ میں تاریخ اسلام لیکچرز کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے 525ویں نشست یہاں منعقد ہونے جا رہی ہے اور اس کی ذمہ داری بھی محترم جناب غلام یزدانی صاحب نے شہر کی بڑی ہی ذمہ دار شخصیتوں کے حوالے کی ہے. میں آج کی اس محفل میں محترم جناب سید حامد حسینی صاحب کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس محافل کو اور مزید مفید تر بنائے. آج کا جو عنوان میں لیا ہوں یہ عنوان میرے اور آپ کے لیے کوئی نیا عنوان نہیں ہے. انسانی تاریخ کا بے مثال انقلاب. میں اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے، ابتدائے آفرینیت سے لے کر آج تک اور قیامت کے آنے تک اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر مختلف قسم کے انقلابات آتے رہیں گے. قوموں اور ملکوں کے درمیان میں جنگیں ہوتی رہیں گی، اقتدار کے لیے لوگ ایک دوسرے پر جھپٹ پڑیں گے، لیکن ایک ایسا انقلاب
آج سے 1450 سال پہلے اس زمین پر برپا ہوا کہ جو انقلاب اپنی ہر حیثیت سے ایک بے مثال انقلاب تھا، ایک ایسا منفرد انقلاب تھا کہ پھر ایسا انقلاب دنیا اپنی آنکھوں سے قیامت تک نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے پہلے وجہ تو یہ ہے کہ یہ انقلاب جو رونما ہوا، ایک ایسے وقت یہ انقلاب رونما ہوا جبکہ قافلہ انسانی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت کی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے اندر وہ ساری خوبیاں جو ایک انسان میں ہونی چاہیے، وہ سارے اعلیٰ صفات جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، وہ اعلیٰ صفات سے، وہ اعلیٰ اقدار سے انسان بالکل دور ہو چکا تھا۔ اس کے اندر مختلف قسم کے خباثتیں پیدا ہو گئی تھی، اور اس دور کا معاشرہ وہ معاشرہ تھا کہ جہاں ہر طرف بدامنی، ابتری، خوف اور دہشت کا ماحول تھا۔ امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، عدل و انصاف کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمزوروں اور محروموں کو زندہ رہنے کا حق تک ان سے چھین لیا گیا تھا۔ لوگ اس درجہ اپنے آپ کو بربریت کے مقام پر پہنچا چکے تھے کہ عرب کے بعض قبائل کے اندر یہ رواج عام تھا کہ اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو وہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، وہ انقلاب تاریخ انسانی کا ایک منفرد انقلاب ہے۔ وہ انقلاب ایک بے مثال انقلاب ہے۔ وہ انقلاب ایسا انقلاب ہے جو اس زمانے کی حد تک محدود نہیں تھا، اس قوم کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ انقلاب وہ ہے جس سے قیامت تک کی آنے والی نسلیں اس سے ہدایت حاصل کر سکتی ہیں، اس سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ اور جب کبھی گروہ انسانی نے اس انقلاب سے اپنے آپ کو جوڑا، اس انقلابی اصولوں سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو سربلندی عطا کی، اس گروہ کو کامیابی عطا کی۔ وہ گروہ قوموں کی امامت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بڑے انقلابات آئے۔ سکندر نے آدھی دنیا کو فتح کیا، اور دیگر بادشاہوں نے اور دیگر بڑی بڑی اس دور کی روما اور جو ہے سو آپ کی دیگر سلطنتوں نے بھی بڑے جو ہے سو انقلابات لائے، لیکن وہ انقلابات دیر پا نہیں ہو سکے۔ وہ انقلاب کے اندر کسی قسم کی کوئی دوامی کیفیت نہیں تھی، اور وہ انقلابات کے ذریعے انسانوں کے مسائل بھی حل نہیں ہوئے، بلکہ انسانوں کے مسائل میں اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بنیاد پر عرب کے اس معاشرے کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ وہ معاشرہ علم و تہذیب اور تمدن سے انتہائی حد تک دور تھا، ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، معاشرتی بگاڑ اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر شراب نوشی، بے حیائی، حرام کاری، قتل و غارت گری اس طریقے سے عام تھی کہ وہ کرنے والے، یعنی وہ جرائم کرنے والوں کو اس پر نہ پشیمانی ہوتی تھی، نہ اس پر ان کو کوئی ندامت ہوتی تھی۔ شراب کے پینے والے اس طریقے سے تم تراق سے شراب کو پیتے تھے کہ جس طرح سے انسان پانی کو پیتا ہے۔ قتل و غارت گری کرنے والوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو قوت آئی ہے وہ قوت اسی لیے ہے کہ لوگوں کا قتل کیا جائے۔ ایسے ماحول کے اندر جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جہاں ہر طرف گمراہی تھی، جہاں ہر طرف ظلمت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرآشوب ماحول کے اندر آپ ایک مسیحا انسانیت بن کر ابھرتے ہیں، صرف مسلمانوں کے پیغمبر بن کر نہیں، صرف اہل ایمان کے لیے رہنما بن کر نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے مسیحا بن کر آپ اٹھے۔ چنانچہ عرب کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جو ہے سو اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی آپ کو نبوت کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، لیکن اس مکے کے معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، جہاں مختلف قبائل آپس میں ایک دوسرے ٹکراتے تھے، آپ نے دیکھا، اور میں نے اسی مقام پر لیکچر دیا، ایک حلف الفضول کا معاہدہ آپ نے طے کیا کہ مکے کے اندر امن کو کیسے قائم کیا جائے، لوگوں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت کو ختم کی جائے، جبکہ ابھی آپ نبی بنانے کا آپ کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ نے اس معاہدے کے ذریعے مکے کے اندر امن و سکون کو قائم فرما دیا۔ پھر جب آپ نبی بنائے گئے اور جب آپ پر ایک ذمہ داری ڈال دی گئی، تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس نبوت کے اعلان کے بعد، اس قرآن کے نزول کے بعد، پھر مکی معاشرے کے اندر وہ ساری برائیاں، وہ ساری اخلاقی خرابیاں جس کا شکار وہ مکی معاشرہ ہو گیا تھا، اس محسن انسانیت نے اپنی 23 سال کی مختصر حیات ظاہری کے ذریعے وہ انقلاب برپا کیا کہ انسان حیران ہے۔ آج دنیا کے مفکرین علم اور فن کی اعلیٰ منزلوں کو پہنچ گئے ہیں، لیکن سوچتے ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں، اس پر ریسرچ کیا جا رہا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں زناکاری عام تھی،
جہاں لوگ اپنی پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جہاں قتل و غارت گری کا معاملہ تھا، ایک ہستی اٹھتی ہے اور بے سر و سامانی کے عالم میں کوئی ظاہری اسباب آپ کے ساتھ نہیں تھے سوائے اللہ تعالیٰ کی تائید کے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے، اور کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر وہ ساری خباثتیں مکے سے ختم ہو گئی، وہ ساری برائیاں اس معاشرے سے نکل گئی، اور لوگ حیران رہ گئے کہ کل کے رہزن آج کے رہبر کیسا بن گئے، آخر ان کے اندر یہ صفات کیسا پیدا ہو گئی۔ اسی لیے اقبال نے ایک مقام پر کہا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کہ وہ مکے کے لوگ جو ظلم کی انتہا پر تھے، وہ مکی معاشرہ جہاں پر بربریت، وحشت، ظلم، ہر قسم کا چیز روا رکھی جاتی تھی، لیکن جب یہ لوگ اسلام سے وابستہ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب ہوئی، اور وہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت جب اس معاشرے پر ابھر کر آئی، تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ انقلاب تھا، یہ انقلاب ایسا انقلاب نہیں تھا کہ جس کے ذریعے لوگوں کو غلام بنا دیا گیا، یہ انقلاب وہ نہیں تھا کہ جس کے دبدبے سے لوگ خوف کے مارے اس کے بادشاہ کے احکام کو ماننے لگے، بلکہ یہ انقلاب تو وہ تھا کہ جن کے اندر زندگی کی رمق ختم ہو چکی تھی، جو اعلیٰ اقدار سے بالکل چھٹکارا حاصل کر چکے تھے، وہ لوگ جن کے پاس کوئی مقصد حیات نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بے مثال انقلاب اس مکی معاشرے میں برپا کیا کہ مردوں کو جو ہے پھر ایک مرتبہ زندگی عطا ہوئی، پھر ایک مرتبہ ان کے اندر جینے کا حوصلہ پیدا ہوا، اور پھر یہ وہ بے مثال انقلاب ہے، یہ وہ منفرد انقلاب ہے، یہ وہ ایک یونیک ریولوشن ہے کہ اس کے لیے صدیاں نہیں لگی، اس کے لیے کئی 100 سال نہیں لگے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکے کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ شریف کی 10 سالہ زندگی، ان 23 سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اس طریقے سے بدل دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس انقلاب سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کے اندر فکر و نظر کا ایسا انقلاب آیا کہ ان کی زندگی کا رخ بدل گیا، کہ فکر و نظر کی تبدیلی۔ آپ جانتے ہیں کہ میری اگر کوئی فکر ہے، میں کسی عقیدے کو مانتا ہوں، میں کسی مسلک کو مانتا ہوں، میں کسی جماعت کو پسند کرتا ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے کئی سال لوگوں کے لگ جاتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنی خرابیاں ہیں، اور اسی سطح پر بلکہ اس سے بڑھ کر لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود وہ نتائج نہیں آ رہے جس کی ہم کو توقع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کوشش کرتا ہے، نتائج کا آنا نہیں آنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کی، جو جدوجہد آپ نے کی، اس جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس 2 دہے کے اندر 20 اور 23 سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فکر و نظر کا ایسا انقلاب آیا کہ وہ لوگ جو مشرکانہ کاموں میں ملوث تھے، وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے، وہ لوگ جو ظلمت قدوں کے اندر اپنی زندگیوں کو ڈال کر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر فکر و نظر کا ایسا انقلاب برپا ہوا کہ زندگی کا رخ بدل گیا۔ زندگی کے رخ کے معنی کیا ہے کہ کل تک کے شراب پینے والے آج نمازوں کے پابند ہو گئے، کل تک کے جوا کھیلنے والے آج لوگوں کی زندگیوں کے محافظ بن گئے، کل تک کے لوگوں کے حقوق کو غبن کرنے والے، کل تک کے عورتوں کی عصمتوں کے لینے والے، عورتوں کی حفاظت اور ان کے پاسبان بن گئے۔ یہ زندگی کا رخ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر رکھ دیا۔ پھر سوچنے کے دھارے بدل گئے اور عمل کے زاویوں میں انقلابی تبدیلی آئی کہ انسان کی جو منفی سوچ تھی، انسان جو نیگیٹو تھنکنگ کی طرف جا چکا تھا کہ لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا جائے، لوگوں کے حقوق پر قبضہ کر لیا جائے، آپ دیکھتے ہیں اس بے مثال انقلاب کے ذریعے سے انسان کے اندر سے وہ ساری غلط سوچ کو ختم کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر وہ معاشرہ تشکیل دیا کہ گناہ کا تصور بھی آ جاتا تو انسان اپنے گھر سے نکل کر آتا اور بازار میں کہتا کہ لوگوں مجھ پر میرا نفس غالب آ گیا ہے، مجھے شیطان بھٹکا رہا ہے۔ گناہ کے تصور سے انسان کانپ جاتا تھا۔ ایسا معاشرہ آپ نے تشکیل فرمایا کہ گناہ اگر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کے بارے میں سوچنا، گناہ کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور گناہ کے لیے اپنے قدموں کو آگے بڑھانا، اس کا کوئی تصور بھی اس مکی معاشرے کے اندر نہیں تھا جو انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس انقلاب کے ذریعے سے ایک طرف
تو اس انقلاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کو نازل فرمایا جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، کہ یہ وہ قرآن تھا۔ اس قرآن کے ذریعے سے اس انقلاب کے وہ سارے اصولوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے عملاً نافذ کیا۔ اگر محض قرآن نازل کر دیا جاتا اور وہ شخصیت نہ ہوتی تو لازمی چیز ہے کہ قرآن کے تقاضوں کی تکمیل اس زمین پر نہ ہوتی۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر لوگوں کو ہدایت دیتے تو کوئی گروہ انسانی یہ کہہ سکتا تھا یہ تو آپ کی عقل کی باتیں ہیں، یہ تو آپ کے سوچنے کا انداز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے دو قسم کا بہترین بندوبست کیا۔ ایک طرف تو ہدایت ربانی کا نزول فرمایا اور دوسری طرف اس ہدایت ربانی کے مطابق ایک مکمل شخصیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں ابو جہل اور ابو لہب کے الفاظ ہیں تاریخ کے اندر، وہ یہ کہتے تھے کہ محمد ہم تم کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، صرف یہ ہے کہ ہم تمہاری تعلیم کو نہیں مانتے۔ آپ بتائیے اخلاق و کردار کی یہ بلندی کہ بدترین مخالف، بدترین دشمن یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ عبداللہ کا بیٹا کبھی جھوٹ بول سکتا ہے، کبھی جو ہے نا آخری نبی کے اندر کسی قسم کی کوئی نفاق کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ کہ لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ نبی ایسے نہیں ہیں کہ زمانے کو ضرورت نہیں تھی نبی کو بھیج دیا گیا، یہ نبی ایسے نہیں ہیں کہ انسان صراط مستقیم پر گامزن تھا، انسان کو جیسے ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، ایک اضافی طور پر بھیج دیا گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا۔ احسان کے لفظ کو آپ یاد رکھیے کہ نبی کا آمد اور نبی کے ذریعے آخری پیغام کا نزول قرآن مجید کی شکل میں، یہ ساری انسانیت پر احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہ ہوتی، آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے اور دین محمدی عام نہ ہوتا اور انقلاب محمدی سے انسان اپنے آپ کو وابستہ نہ کرتا تو آج اس دنیا کے اندر قتل و غارت گری، بدامنی، افراتفری، طوائف الملکی کا کیا حال ہوتا، اس کا تصور آپ کو اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کہا گیا قرآن مجید کے اندر کہ یہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات ان کو سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو کچھ رسم و رواج ایجاد کر کے نہیں چلے گئے۔ سقراط کے فلسفے کی طرح اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، ارسطو کے فلسفے کی طرح اسلام نے کچھ فلسفہ دنیا کے سامنے نہیں بیان کر دیا، گوتم بدھ کی طرح چند اچھے اصول دنیا کے سامنے نہیں پیش کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے انسانیت کو درپیش ہر مسئلے کا حل دنیا کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا بچہ ہے تو کیسے زندگی گزارے، مرد ہے تو کیسے زندگی گزارے، عورت ہے اس کے کیا حقوق بن سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی اور آپ نے اس طریقے کا عمل کیا اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، لیکن ہر معاملے کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کو روشنی دینا تھا، اس کے ذریعے سے انسانوں کی رہنمائی کرنا تھا۔ چنانچہ یہ رسول کی آمد کیا تھی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی زندگیوں کو سنوارا جائے۔ اس انقلاب کا سب سے اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اس نے لوگ جو گندگی میں پڑے ہوئے تھے، جو خباثت میں پڑے ہوئے تھے، جو مشرکانہ اعمال کی وجہ سے انسانیت کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے اس اعلیٰ مرتبے کو چھوڑ کر تحت الثری پر پہنچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے نزول کے ذریعے انسانوں کو اس منزل پر پہنچایا کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو جو ہے نا ایک موقع ملا کہ وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے سنواری گئی زندگی کہ حیوانی سرشت سے انسان کو نکالا گیا، وہ جو ساری اس کے اندر بدعمالیاں پیدا ہو گئی تھی، اس کے اندر جو گمراہی پیدا ہو گئی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے سے اس کو نکالا۔ چنانچہ اب اس انقلاب عظیم کے بعد، اس بے مثال اور منفرد انقلاب کے بعد عرب کا معاشرہ وہ نہیں رہا جہاں کل تک اخلاقی برائیوں کا راج تھا، جہاں پر انسان بلند اخلاقی اصولوں کو چھوڑ کر بدکاری کی طرف جا رہا تھا، بلکہ یہ وہ معاشرہ تھا کہ سماج کے ہر فرد کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اسلام کے اس انقلاب سے پہلے محروموں
مجبوروں، عورتوں یا دیگر لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، لیکن اس انقلاب کا فیضان ہے کہ اس نے نہ صرف انسانوں کو جینے کا حق دیا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں ہر انسان کو عزت و احترام کا مقام عطا کیا، ہر ایک کو وہ مقام دیا گیا جس کا وہ اہل ہے بحیثیت انسان کے، ہر ایک کے حقوق کو تسلیم کیا گیا، ہر ایک کی جو آزادی کو تسلیم کیا گیا، ہر ایک کی آزادی فکر اور آزادی خیال کو تسلیم کیا گیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام بے انتہا چاہتے تھے، یعنی اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جانثار صحابہ سے بھی مشورہ طلب کرتے تھے اور ان کے مشورے پر عمل بھی کرتے تھے۔ ایسا کوئی موڑ نہیں آیا کہ جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم کو زبردستی اپنے صحابہ پر نافذ کیا ہو، کسی اپنی مرضی کو کوئی مسلط کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اگر حکم ہے تو اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، ہم سب کو اس پر چلنا ہے، ورنہ عام حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ہر معاملے مشورہ لیا اور بارہا ان مشوروں کو ٹھکرایا نہیں بلکہ اس کو قبول کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ اس طریقے سے انسانی زندگی کو آپ نے سنوارا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں یہ وہ انقلاب عظیم تھا کہ جس کی بنیاد پر انسان عقل سلیم کو استعمال کر کے ایک خدا کی عبادت اور ایک خدا کی وحدانیت کی طرف آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو عقل تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے دی ہے، لیکن انسان عقل کو استعمال نہیں کیا اور عقل سلیم کی منزل سے ختم ہو گیا تو اس کے اندر حیوانیت آ گئی۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انقلاب آیا تو اس کے ذریعے سے انسان نے عقل سلیم کو استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم کی اس دنیا میں اس انقلاب کے بعد ایک مختصر سی چیز ہوتی ہے کہ انسانی تاریخ ایک نیا اور پربہار دور کا آغاز ہوتا ہے غار حرا کے درس اقرا کے ذریعے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نکل جاتے، غور و فکر کرتے اس مکی معاشرے پر، جبکہ ابھی آپ کے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، یہ ابتدائی دور ہے آپ کا۔ مکے کے اندر لوگ مختلف قسم کے لغویات میں مبتلا ہے، مختلف قسم کے ہنگامے ہو رہے ہیں، لیکن مکے کا یہ نوجوان نکل کر غار حرا میں گیا ہے، غور و فکر کر رہا ہے کہ آخر یہ کائنات کیوں بنائی گئی، اس کائنات کا مقصد کیا ہے، ہم کو کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اس غور و فکر کے اندر کئی سال لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صبح طلوع ہوتی ہے، وہ دن آتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ کیا لے کر آیا؟ وہ پیغام لے کر آیا کہ جس پیغام کو آج امت مسلمہ بھلا چکی ہے، اور اس پیغام کو بھلانے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ قار مذلت کا شکار ہو چکی ہے۔ آج مختلف قسم کی مصیبتیں، مختلف قسم کی پریشانیاں اور مختلف قسم کے مسائل جو آج ہمارے سامنے منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے غار حرا کے درس اقرا کو فراموش کر دیا۔ غار حرا میں جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی تھی کہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی وہ 5 آیات تھی جو اس انقلاب کی بنیاد بنی۔ اگر ان آیات پر اگر ہم غور کریں اور اس مکی معاشرے کو دیکھیں اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے سامنے کہا کہ جبرائیل میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، میں امی ہوں، اور مجھ میں جو ہے نا کسی قسم کا جو ہے سو یہ چیز نہیں ہے جو بات تم کہہ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا اس کا، اور آپ کو جیسے یہ تعلیم دی گئی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو علم دیا قلم کے ذریعے سے۔ چنانچہ یہ پہلا درس تھا درس اقرا کا، کہ پڑھنے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اور لوگ جب علم کی طرف آئے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس انقلاب کے ذریعے سے انسانیت کی تعمیر نو کا آغاز ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حقیقت واضح تھی کہ گنوار لوگ، جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، تہذیب و تمدن سے ناآشنا لوگ دنیا کے اندر کوئی انقلاب نہیں لا سکتے۔ چنانچہ خود رسول کی بعثت کو بھی یہ کہا گیا کہ یہ تم کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی۔ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کا ایک ٹکڑا آپ یاد رکھ لیجیے، اس میں کہا گیا کہ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ من انفس یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تلاوت کرتا ہے آیات کی کتاب کی، اور اس کے بعد وہ ان کو دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس انقلاب کی پشت پر جو چیز تھی وہ دراصل دانائی تھی، وہ دانش تھی، وہ علم تھا، اور اسی آیت کو کئی اور مقامات پر بیان کیا گیا۔ مثلا سورہ بقرہ میں کہا گیا
کہ سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ کہا گیا کہ ہم نے اس رسول کو اسی لیے بھیجا، سورہ جمعہ میں بھی کہا گیا کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا جو تم کو دانائی کی تعلیم دیتا ہے، تم کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طریقے سے کتاب کی تعلیم کے ذریعے سے اور پھر لوگوں کو ظلمت سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں یہ انقلاب ایک ہمگیر انقلاب تھا۔ یہ انقلاب کسی زندگی کے گوشے میں نہیں آیا۔ آپ پوری دنیا کی تاریخ کو پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جو بھی انقلابات آئے اس کا بہت بڑا اثر زندگی کے کسی خاص حصے پر پڑا۔ مثلا ہندوستان میں جو انقلاب آیا، ہمارے سامنے ایک ہی نعرہ تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا جائے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ پوری کتابیں پڑھ لیجئے جدوجہد آزادی کی، اس کے اندر ایک ہی نعرہ تھا عوام سے لے کر خواص تک، قائدین سے لے کر آپ کے کارکنوں تک، کہ اس ملک کو آزادی دلائی جائے۔ آزادی کے بعد یہ ملک کس راستے پر جائے گا اس پر بہت کم لوگوں کی نظر تھی، اور لوگوں نے غور کب کیا جبکہ یہ ملک آزادی کے قریب پہنچا۔ اسی طریقے سے آپ پورے دنیا کے انقلابات کو آپ پڑھ لیجئے، ہر انقلاب آتا ہے تو ایک سامنے ایک مقصد کو رکھتا ہے، لیکن اسلام کا جو انقلاب آیا یہ انقلاب ملٹی ڈائمینشنل انقلاب ہے، یہ ایک ہمگیر انقلاب ہے۔ اس ہمگیر انقلاب نے انسان کی کایا اس طریقے سے پلٹ دی کہ اس کے قول و فعل کا تضاد ختم ہو گیا، اس کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی یکساں ہو گئی۔ اسلام ایسے مسلمان کو پسند نہیں کرتا جو مجمع عام کے اندر تو متقی نظر آئے اور اپنے گھر میں سب سے زیادہ ظالم ہو۔ اسلام ایسے مسلمان کو کبھی جیسا پسند نہیں کرتا جو نمازیں تو ادا کرے لیکن لوگوں کی امانت کو غبن کر لے، لوگوں کو وعدہ کرے اس کو پورا نہ کرے۔ تو یہ قول و فعل کی یکسانیت اس انقلاب نے پیدا کی۔ اس انقلاب نے کمزوروں کو بھی حقوق دیے، اس انقلاب نے حکمرانوں پر بھی ذمہ داریاں ڈالی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، آپ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے ہیں اور آپ نے اپنے رفیق خاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت میں اپنے امور انتظام دیکھنے کے لیے قاضی مقرر کیا۔ حضرت عمر نے قبول کر لیا، کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں اس منصب کو قبول کرتا ہوں، اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1 سال کے عرصے کے بعد حضرت عمر نے خلیفۃ المسلمین سے کہا کہ خلیفۃ المسلمین آپ کے حکم کو میں نے مانا، میں نے تسلیم کیا، 1 سال کا عرصہ ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر کا ماتھا ٹھنکا، کہا کہ کیا بات ہے عمر کہ تم اس منصب سے، اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایسے خلافت کے دور میں کہ جہاں پر ایک بھی مقدمہ میرے پاس نہ آیا ہو اور کوئی شخص یہ نہ کہا ہو کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میرے ساتھ جانبداری برتی گئی ہے، اب اس عہدے کی برقراری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ بتائیے، کوئی اور مقصد سے نہیں بلکہ حضرت ابوبکر نے اپنے 2.5 سالہ دور میں وہ خلافت کا نظام قائم فرما دیا تھا کہ کوئی شخص یہ محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے حقوق کو غبن کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کا دور خلافت اتنا بہترین، اتنا بے مثال ہے کہ اب اس میں مزید کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ کیا آج کی دنیا اس قسم کا کوئی دعویٰ کر سکتی ہے؟ آج کا کوئی ایک معمولی اسٹیٹ، ہمارے ہندوستان جہاں 28 ریاستیں ہیں، کوئی ایک ریاست کا چیف منسٹر یا گورنر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ صاحب یہاں پر کوئی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر چیف جسٹس کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہائی کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی ریاست کے عوام ہماری حکومت سے مطمئن ہے، ہماری پالیسیوں سے مطمئن ہے، ہمارے قانون سے مطمئن ہے؟ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں دعویٰ نہیں کر سکتا ہے؟ کہ یہ دور علم و فن کا دور ہے، یہ دور تہذیبی تمدن کا دور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دور وہ ہے جہاں لوگوں کے ساتھ فریب کیا جاتا ہے، جہاں لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کی جاتی ہے، جہاں لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، جہاں پر حالت یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی سرے شام ملک کے دارالسلطنت کے اندر حفاظت کے ساتھ اپنے گھر کو نہیں پہنچ سکتی ہے، چند درندے اس کی عصمت ہی کو نہیں لوٹتے ہیں بلکہ اس کی عصمت کو لوٹ کر چلتی ہوئی گاڑی کے نیچے ڈال کر اس کو زندہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ
اس معاشرے کا ایک تصویر آپ کے سامنے آتی ہے، ایک جھلک آپ کے سامنے، اور پھر مکی معاشرے کی ایک جھلک آپ کے سامنے ہے کہ 23 سال کے مختصر عرصے کے اندر آپ جانتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم فرمایا کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود خلیفۃ المسلمین کے دور میں بھی ایک جرم نہیں ہوتا ہے، کوئی شخص آ کر یہ نہیں کہتا ہے کہ میں یہ کہتی ہوں۔ اس کے بعد پھر دور خلافتی کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک خلیفہ چلتے چلتے ایک عورت سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہیں؟ اس عورت کا جواب ہوتا ہے کہ میں حضرت عمر کا عدل کا نظام قائم کرنا چاہتی ہوں، میں اس عدل کو دیکھنا چاہتی ہوں جو عمر نے اپنے دور میں قائم کیا ہے، اگر تم نے اس عدل کے نظام کو قائم کر دیا تو تم مسلمانوں کے خلیفہ کہلاؤ گے، ورنہ تم مسلمانوں کے خلیفہ نہیں بلکہ تم مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے بادشاہ کہلاؤ گے۔ یہ نظام مملکت اور یہ نظام خلافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشینوں کے ذریعے سے قائم فرمایا۔ چنانچہ یہ انقلاب ایک ہمگیر انقلاب تھا، یہ انقلاب ایک دیرپا انقلاب تھا، یہ انقلاب وہ تھا کہ جس نے انسان کو متاع فکر و شعور عطا کی، کہ انسان سوچنے لگا، غور و فکر کرنے لگا کہ کس طریقے سے وہ انسانیت کی ہدایت پر آئے۔ پھر اسی طریقے سے اس بے مثال انقلاب نے انسان کے دل کو ہر قسم کی کثافت سے پاک کر کے عقیدہ توحید سے دل کی دنیا کو منور کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ انقلاب نہ آتا، مکے کی اس سرزمین میں محسن انسانیت اس انقلاب کو برپا نہ کرتے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس انقلاب کے آنے سے پہلے مکے کے انسان کس کس قسم کی عبادت کرتے تھے، کیسے کیسے لوگوں کو انہوں نے اپنا خدا گھڑ لیا تھا، پتھر کی بھی پوجا ہوتی تھی، درخت کی بھی پوجا ہوتی تھی، ہر چیز جو نفع پہنچانے والی ہے، ہر چیز جس سے انسان کو نقصان پہنچنے والا ہے، اس کو خدا کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سانپ کی بھی پوجا ہو رہی ہے، شیر کو بھی خدا مانا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف قسم کے جو ہے نا باطل عقائد انسانوں کے اندر تھے۔ اس بے مثال انقلاب نے انسان کو ان ساری گندگیوں سے نکال کر ہر قسم کی کثافت سے اس نے دل کو پاک کر کے اس دل کے اندر عقیدہ توحید کو اس طریقے سے پیدا کیا کہ انسان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ میں ایک خدا کا بندہ ہوں، میں ایک خدا کا بندہ ہوں، اور اسی ایک خدا کی پرستش مجھ پر لازم ہے، اس کے سوا کسی اور کو کوئی لائق پرستش نہیں ہے۔ وہی ایک خدا ہے جو مجھے نفع دے سکتا ہے، وہی ایک خدا ہے جو مجھے آزمائش میں ڈال سکتا ہے، وہی خدا ہے جو عزتوں کو دینے والا ہے، وہی خدا ہے جو انسان کو ذلت میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان مادی حیثیت سے چاہے کتنے ہی کمزور ہو جائے، اقتدار ختم ہو جائے، دولت ختم ہو جائے، سب چیز ختم ہو جائے، لیکن اگر توحید کی نعمت اور توحید کی قدر و قیمت اگر ہم ختم کر دیں گے تو دنیا میں ہماری حیثیت بھی دیگر قوموں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بدتر ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ توحیدی ہے جو اس اسلامی انقلاب کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں اس طریقے سے پیوست کر دیا کہ صحابہ کرام کی جماعت بڑی سی بڑی قاہر طاقت سے ٹکراتے ہوئے گھبراتی نہیں تھی، ان کے اندر کبھی کسی قسم کی کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی، ان کے پائے استقامت ہمیشہ ثابت قدم رہے۔ یہ دراصل ایمان اور توحید کی دولت کا نتیجہ تھا۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں کہ اس توحید کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور ہے مدنی دور، 1 سال کا عرصہ ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو تشریف لائے ہیں، اور ایسے ماحول کے اندر مکے کے لوگ آپ پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ ہم مکے سے نکل کر تم کو چھوڑیں گے نہیں، مدینہ آ کر تم پر یلغار کریں گے۔ ایسے وقت آپ جانتے کہ مارکہ بدر ہوا، اور اس مارکہ بدر کے اندر ایک طرف تو باطل کی فوج 1000 سے زیادہ اور دوسری طرف 313 یا 303 مجاہدین کا دستہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو جو کامیابی عطا کی، اس کے اندر فرشتوں کا نزول ہوا، اس کے اندر اللہ کی مدد بھی آئی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا عقیدہ توحید اتنا پختہ تھا کہ ان کو اس بات کا یقین تھا ہم جس کلمے کو قبول کیے ہیں اس کلمے کو ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو نامراد نہیں کرے گا، ہم کو شکست نہیں دے گا، ہم جو ہے نا ناکامی کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ آپ جانتے ہیں یہ عقیدہ توحید ہی دراصل امت مسلمہ کو ہمیشہ مایوسی سے عروج کی طرف لایا ہے، کمزوری سے طاقت کی طرف لایا ہے، اور شکست سے فتح کی طرف لایا ہے۔ لیکن آج آپ غور کیجئے 1 ارب 50 کروڑ کی یہ آبادی جو پوری دنیا میں بستی ہے، جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ تو پڑھتی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے یہ کلمہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور حلق سے اس کی آواز نکلتی ہے، لیکن دل میں اس کلمے کی یقین ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔
یا وہ یقین ہے لیکن وہ یقین میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے. ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم کو ظاہری طاقت آئے گی تو کامیابی ملے گی, حکومتوں کا ساتھ ملے گا تو ہم کو کامیابی ملے گی. یہ بات دراصل ہمارے لیے غلط ثابت ہوتی ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں یہ عقیدہ توحید نے انسان کے دل کی دنیا کو اس حد تک منور کیا کہ انسان کسی اور انسان سے ڈرنے کے بجائے سوائے خدا کے وہ کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ لوگ پوجا کرتے تھے, 360 بت خانہ کعبہ میں موجود تھے اس انقلاب کے آنے سے پہلے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں. آپ دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر اور اس کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس خانہ کعبہ کے اندر آپ نے اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کو گرایا, اور آپ کے زبان مبارک پر یہ آیت تھی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ حق آ گیا, حق ظاہر ہو گیا اور باطل کو جانا ہے اور باطل جانے کے لیے ہی ہے. تو یہ ایمان کی جو کیفیت تھی اور یہ جو انقلاب کی کامیابی کا نتیجہ تھا یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا ہوتا ہے. پھر اس انقلاب کا کارنامہ یہ ہے کہ اس بے مثال انقلاب نے زندگی کے تمام شعبوں میں انسانوں کی رہنمائی فرمائی. چنانچہ کاروان حیات کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان یہ کہہ سکے کہ یہاں ہم کو اس انقلاب سے روشنی نہیں ملتی ہے. ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تعلیمات سے, آپ کے اسوہ حسنہ سے ہم کو جو رہبری نہیں ملتی ہے. دنیا کا کوئی انسان اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتا ہے, کیونکہ قرآن مجید کی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس معاملے میں بہت واضح ہدایت ہم کو دیتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انقلاب آیا یہ انقلاب عظیم محض نظری یا خیالی انقلاب نہیں تھا. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے. تاریخ کی کتابوں کو آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا میں بڑے بڑے فلسفی آئے اور بڑے بڑے فلسفے انہوں نے بیان کیے. کارل مارکس کے فلسفے کو آپ لے لیجئے کہ کمیونزم کے ذریعے اس نے کہا تھا کہ دنیا میں انقلاب آ جائے گا, مزدوروں کی حکومت قائم ہو جائے گی, کسی کا کوئی حق پامال نہیں ہوگا اور فلاح اور چنا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمیونزم جو کارل مارکس کے ذریعے سے آیا تھا 70-80 سال کے اندر خود اس ملک میں ختم ہو گیا جس ملک میں وہ لایا گیا تھا. دنیا کو جھکانے کی کوشش کی گئی. بہت سے لوگ کمیونسٹ کہلانا ایک دور میں خود حیدرآباد کے اندر فخر محسوس کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم کامریڈ ہیں, ہم کارل مارکس کے ماننے والے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نصف صدی کے اندر ان کا یہ نشہ اتر گیا. ان کو معلوم ہو گیا کہ کمیونزم ایک خیالی نظریہ ہے, اس کے ذریعے سے انسانیت کا کوئی مداوع نہیں کیا جا سکتا ہے. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ USSR کے بکھرنے کے بعد دنیا کو معلوم ہوا کہ کمیونزم ظلم اور بربریت کی کس انتہا پر تھا. حکومت پر کوئی تنقید اگر کرتا تو اسے لے جا کر سائبیریا کے جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہندوستان بھی اس دور میں کمیونزم کے بڑے گن گانے لگا تھا. ہم بھی, ہماری حکومت بھی اس میں شامل ہو گئی تھی. لیکن جب حقائق سامنے آئے 1991 میں جب USSR کا شیرازہ بکھر گیا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی حکومت نہیں تھی, کمیونسٹ پارٹی ہی حکومت تھی. اور کمیونسٹ پارٹی کا جنرل سیکریٹری ایک ڈکٹیٹر ہوتا تھا, چاہے وہ اسٹالن کی شکل میں ہو یا دیگر یعنی حکمرانوں کی شکل میں ہو. انہوں نے اپنی مرضی کو مسلط کیا, عوام کو کوئی آزادی وہاں پر حاصل نہیں کی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو آپ دیکھیے کہ جیسا کہ میں نے کہا یہ جدوجہد کے ذریعے, محنت اور مشقت کے ذریعے انقلاب لایا گیا. لیکن ہر شخص کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ حکومت کی پالیسیوں پر, حکمرانوں کے طرز عمل پر کھل کر اور بے ٹوک انداز میں جو سے اختلاف کرے. چنانچہ آپ جانتے ہیں حضرت عمر جو خلیفۃ المسلمین تھے 1 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت یعنی اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ جیسے مربع میل پر آپ کی حکومت تھی. لیکن اس کے باوجود آپ کا معاملہ کیا تھا کہ راتوں کو گشت کرتے, لوگوں کی داد رسی کرتے اور ایک عام آدمی بھی آپ کے سامنے اپنی شکایت پیش کرتا. تو یہ دراصل ہم دیکھتے یہ انقلاب عظیم کوئی تھیوریٹیکل انقلاب نہیں تھا بلکہ ایک پریکٹیکل انقلاب تھا. یہ کوئی یوٹوپیا نہیں تھا کہ ایک نظریہ خیال آ گیا ذہن میں اور اس کی بنیاد پر کام کر لیا گیا. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں آج کی نسل جانتی ہے ایک طرف کیپٹلزم اور ایک طرف سوشلزم اور تیسری طرف کمیونزم. ان تینوں نظریات کو آپ سامنے رکھ لیے 100 سال کے عرصے میں کیا کچھ ہوا. کیپٹلزم بہت کچھ دعوے کے ساتھ آیا اور کہا کہ صاحب اب دنیا کے اندر ہر شخص آزاد ہے, اپنی اہلیت سے کمائے گا اور اپنی دولت جمع کرے گا. لیکن کیا ہوا کیپٹلزم کے اندر کہ امیر امیر تر ہو گیا, غریب غریب تر ہو گیا. اور غریب تر اس طریقے سے ہو گیا کہ اس کی اپنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی تکمیل بھی انسان نہیں کر سکتا ہے. اور جو دولت کے کمانے والے ہیں ان کی دولت میں کئی گنا ہر دن اضافہ ہی ہوتا رہا.
تو یہ دراصل ان انقلابات اور اسلامی انقلاب کے درمیان میں یہ فرق ہے جو ہم کو محسوس کرنا چاہیے۔ پھر اس انقلاب نے ہر طبقہ انسانیت کو اس کا حق عطا کیا اور ایسا معاشرہ تشکیل پایا کہ جہاں ایک دوسرے کے لوگ حقوق کے پاسبان بن گئے۔ میں آپ کو اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ پیشین گوئی سناؤ تو غلط نہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور میں فرمایا کہ میں جس دعوت کا داعی ہوں، میں جس انقلاب کو دنیا میں برپا کرنا چاہتا ہوں، اس انقلاب کے تعلق سے لوگوں یاد رکھ لو کہ ایک وقت آئے گا ایک عورت طویل سفر طے کرے گی، بہت بڑا سفر طے کرے گی، اور اس کے ساتھ سونا ہوگا، اس کے ساتھ زیورات ہوں گے، اور وہ سونا اچھالتے ہوئے جو اس رات کی تاریکیوں میں گزرے گی، اسے سوائے خدا کے خوف کے اور کوئی خوف نہ ہوگا۔ اس کا کوئی مال لوٹنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت لوٹنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ کئی ایسے قافلے گزرتے تھے، انہیں سوائے خدا کے خوف کے اور کوئی خوف نہ ہوتا تھا۔ یہ دراصل یہ وہ کامیابی تھی اس انقلاب کی جو اس انقلاب نے پیدا کی۔ چنانچہ ایک مورخ لکھتا ہے کہ اس بے مثال انقلاب کی آمد کے بعد وقت کے رہزن قوموں کے رہبر بن گئے، امانت اور دیانت ان کی پہچان بن گئی۔ تاریخ کے اس انقلاب نے انسانوں کے قلوب پر ایسی دستک دی کہ اس دستک کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ پھر برائی کی طرف کبھی پلٹ کر نہ گئے۔ آج قوانین بن رہے ہیں۔ دہلی کے اندر ایک واقعہ ہوا، قانون بن رہا ہے، ورما کمیشن نے اپنی سفارشات دی، حکومت نے قبول نہیں کیا اور ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس سرزمین پر اب کبھی عورت کی عفت نہ لوٹی جائے گی۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ گورنر سے، چیف منسٹر سے، وزیر اعظم سے لے کر صدر جمہوریہ تک اگر کوئی جا کر یہ سوال کرے کہ آپ نے ایک آرڈیننس پاس کر دیا اور کل جب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوگا تو وہ آرڈیننس کو ایک پرماننٹ قانون کی شکل دے دی جائے گی، اس کے بعد کیا آپ اس بات کی ضمانت دیں گے کہ ہندوستان کے اس پورے ملک کے اندر اب کبھی کسی عورت کی عزت نہ لوٹی جائے گی؟ کوئی ضمانت نہیں دے سکے گا۔ کیوں نہیں دے سکے گا؟ کہ انسان کا کردار بدل گیا ہے، انسان کے جو ہے نا ظاہر و باطن میں فرق آ چکا ہے۔ انسان قانون سے اس وقت ڈرتا ہے جب قانون اس کی نگرانی کرتا ہے، اور جب قانون کی نگرانی کرنے والے ہٹ جاتے ہیں تو پھر انسان ظالم بن جاتا ہے اور ظلم اور بربریت کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا انقلاب نہیں برپا کیا کہ جہاں پر لوگ قانون سے ڈرے، بلکہ آپ نے وہ انقلاب برپا کیا کہ جہاں پر لوگ اللہ سے ڈرے، اپنے خدا سے ڈرے، اس قانون کے بنانے والے سے ڈرے جس نے یہ قانون انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بے مثال انقلاب کی بہت ساری جھلکیاں ہو سکتی ہے جس پر ہمارے ارباب فکر کو غور فکر کرنی چاہیے۔ خاص طور پر تاریخ کے مورخین کی ذمہ داری ہے کہ آج جب کہ دنیا 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے، آج جب کہ دنیا میں انسانی حقوق کے دعوے کیے جا رہے ہیں، آج جب کہ عورت کی عزت اور عفت کی باتیں کی جا رہی ہے، آج جب کہ محروموں اور مظلوموں کو حقوق دلانے کی بات کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بے مثال انقلاب کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہے جو ایمان نہیں لائے ہیں۔ ہماری یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بے مثال انقلاب کو، جس کے اندر تھوڑی بہت بھی خرابی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب میں کسی قسم کا کوئی جھول ہے، کسی قسم کی کوئی خرابی ہے، اس انقلاب کے ذریعے سے کسی دیگر قوموں پر کوئی لان تان کی گئی ہے یا کسی مذہب کا مذاق اڑایا گیا، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات اس انقلاب میں آپ نہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح ہدایت موجود ہے کہ لوگوں تم کسی کے دین کو، کسی کے خداؤں کو برا مت کہو۔ کیوں کہ اگر تم برا کہیں گے تو وہ لوگ نادانی میں، وہ لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر تمہارے دین کو اور تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ اس لحاظ سے ہم کو تبلیغ کرنے کی حکم دیا گیا اور قرآن نے واضح کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں کسی قسم کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انقلاب کے خوبیوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اس کی اچھائیوں کو پیش کریں اور یہ دعوے کے ساتھ بتائیں کہ اس انقلاب نے دنیا سے ظلم کو ختم کیا، اس انقلاب نے دنیا سے دہشت کو ختم کیا، اس انقلاب نے دنیا میں امن کو قائم کیا، اس انقلاب نے انسانوں کو ان کے حقوق عطا کیے۔ آج ہم اس پیغام کو نہیں پیش کر سکے، نتیجہ کیا ہوا؟ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے،
آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب تلوار کے زور سے آیا ہے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی ان کے اندر یہ مختلف قسم کی خرابیاں تھی. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان کہتے تو ایک نبی ہے لیکن ان کے اندر کئی فرقے ہیں, ان کے اندر کئی مسلکیں ہیں اور یہ ایک دوسرے کے سامنے نہ بیٹھ سکتے نہ گفتگو کر سکتے ہیں. اس قسم کی باتیں اور اس قسم کی الزام تراشیاں آج دنیا اس لیے کر رہی ہے کہ ہم نے اس انقلاب کی جھلکیوں کو, اس انقلاب کے نقوش کو دنیا کے سامنے نہیں پیش کیا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے ہم انقلاب کو پیش کریں. اور اس انقلاب کو پیش کرنے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلا یہ کہ آج دنیا جس کے لیے ترس رہی ہے وہ اصول ہے احترام آدمیت. میں اپنی گفتگو کو اس نقطے پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام آدمیت کا جو درس دیا ہے. ہمارا مذہب مختلف ہو سکتا ہے, ہم کسی اور گروہ سے تعلق رکھ سکتے ہیں, ہم جو ہے نا ہمارے اپنی فکر میں ایک قسم کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ انسان کا احترام ہے. اگر انسان کا احترام نہ کیا جائے گا تو دنیا میں قتل و غارت گیری ہوگی, دنیا میں جو ہے نا مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوں گے. چنانچہ آج احترام آدمیت کے اس درس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام سارے انسانوں کو وہ مقام دیتا ہے جس کے وہ مستحق ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, قرآن مجید میں کہا گیا کہ ہم نے بنی آدم کو بہت ہی عزت و احترام کا مقام دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں جس کے اندر یہ بات کہی گئی. میں اسی بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ لوگوں میرے آنے سے پہلے کیا حالت تھی دنیا کی؟ میرے آنے سے پہلے یہ حالت تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے. قرآن مجید کی آیت آپ پڑھتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, کہ اس انقلاب کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس نے لوگوں کی دشمنیوں کو, لوگوں کی عداوتوں کو ختم کر دیا اور ان کے درمیان میں مودت کا جذبہ پیدا کیا, ان کے اندر یعنی ایک دوسرے سے احترام کرنے کا جذبہ پیدا کیا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ لوگوں تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. کیوں بن جاؤ؟ اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہے, سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور سب آدم کی اولاد ہے. لہٰذا آدم کی اولاد کو صحیح طور پر زندگی گزارنے کا راستہ بتانے کے لیے اس انقلاب کے مختلف پہلوؤں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ بابرکت عظیم الشان انقلاب ہے کہ اس انقلاب کو جو 1450 سال پہلے آیا آج 21ویں صدی میں بھی اگر ہم اپنا لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس بے مثال, اس منفرد, اس لاجواب اور لازوال انقلاب کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.